بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 54 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ملت ابراہیمیہ کی تجدید کا بیان پڑھیں گے۔ دور التشریع الاسلامی فی اصلاح الملت الحنیفیۃ المحرفہ، وبالجملة فقد كان تطرق إلى العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر فطور عظيم من جهة التساهل في إقامتها واختلاف الناس فيها بسبب عدم معرفة أكثرها وتسرب التحريفات الجاهلية إليها، فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله وسواها حتى استقام أمرها. وأما تدبير المنزل فقد كانت حدثت فيه رسوم زارة وأنواع تعد وعطوف، وهكذا اختلت أحكام السياسة المدنية، فضبط القرآن العظيم لهما أصولا وحدد لهما حدودا، وذكر من هذا الباب أنواعا من الكبائر وكثيرا من الصغائر لتحترز الأمة عنها۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادات یعنی جو طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ فطور آ گیا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ان میں بڑی خامی آ گئی تھی، یعنی اور لوگوں کے اندر اختلاف تھا، اس وجہ سے کہ اکثر نہیں جانتے تھے، اور جو ہے وہ آپس میں ان کے باہمی اختلاف کی وجہ سے وہ اکثر عبادات سے غافل تھے، اور ان میں جاہلیت کی وجہ سے جاہلیت کی تحریفات جو ہے وہ آ گئی تھی، تو قرآن کریم نے ان تمام عبادات کی بے نظمی کو ساقط کیا اور جو ہے ان کی اصلاح کر دی، یہاں تک کہ ان کا معاملہ صحیح درست ہو گیا، حتی استقام امرها، ان کا معاملہ صحیح درست ہو گیا۔ عزیز طلبہ، گزشتہ عبارت میں مصنف نے دین محمدی کو ملت ابراہیمی ہی کی تکمیل اور تجدید اور توسیع قرار دیا تھا، اور فرمایا تھا کلام میں تفصیل زیادہ ہے۔ اب اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی اسی کی طرف اجمالاً اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بنو اسماعیل جو تھے وہ اپنے والد اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر ہی قائم رہے اور اسی شریعت پر ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ایک شخص جس کا نام عمرو بن لحا تھا، اس نے اپنی فاسد رائے سے ملت کے اندر بہت ساری چیزیں داخل کر دیں، خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ مثلا بت پرستی اس نے شروع کی، بحیرہ، صائبہ، حام، اس طرح کی چیزیں بدعات اس نے ایجاد کی، اور اس نے دین کو خراب کر دیا اور صحیح چیز کو غلط چیز کے ساتھ جو ہے خلط ملط کر دیا، اس طرح صحیح چیز غلط چیز کے ساتھ مخلوط ہو گئی، لوگوں پر جہالت اور کفر و شرک چھا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور خرابیوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اسماعیلی مسلک کے موافق پایا اس کو باقی رکھا، اور جس میں خرابی پائی اور اس کے بطلان کو مستحکم کیا، یعنی اس کو ختم فرما دیا۔ اور ان کے اندر جو امور عادات وغیرہ ہیں تو ان کی خوبیاں اور برائیاں اس طرح بیان کی کہ ان میں سے جو رسمی قسم کی چیزیں تھیں ان سے جو ہے وہ احتراز کا بتایا کہ ان سے احتراز کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری رسمیں جو تھیں ان سے منع کیا، نیکی کا حکم فرمایا، اور جو مسائل جو ہے وہ اصلی یا عملی مسائل جو ہے زمانہ فطرت میں متروک ہو گئے تھے ان کو ویسے ہی تر و تازہ کر دیے جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ اصل میں وہ لوگ جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے سرنگوں ہو کر اور انتہائی کوشش سے عبادت کرتے، اور عبادات بھی ان کے اندر رائج تھیں، طہارت بھی تھی، غسل جنابت کا تصور بھی تھا، ان میں نماز، زکوٰۃ، یہ چیزیں بھی مروج تھیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ بھی رکھتے تھے، اور جو ہے زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، مسجد میں اعتکاف بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو اہل جاہلیت جو تھے وہ مختلف تعظیمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، دین ابراہیمی پر تھے، لیکن بعد میں
جو عمرو بن لحا تھا، اس نے آ کر جو ہے وہ بہت سارے ان کے عقائد کو اور ان کی جو ہے وہ بہت ساری عادات کو تبدیل کر دیا، اور بت پرستی اور توہمات اور طرح طرح کی چیزیں ان کے اندر داخل کر دیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بدکاری اور ستم ظریفی نے جگہ لے لی، اور وہ جو ہے وہ لوٹ مار کرنے، ڈاکہ ڈالنے، زنا کرنے اور نکاح فاسد اور اسی طرح سود خوری کے راستے سے ان کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں، اور انہوں نے نماز و ذکر الہی کو بالکل ترک کر دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امور ملت صحیحہ کو باقی رکھ کر عمل کی تاکید فرمائی، اوقات اور شروط ارکان کی تعلیم کر کے عبادات کو منضبط کیا، ان کا جو ہے وہ ایک نظم مقرر کیا، اور جو معاصی اور گناہ تھے ان کو بھی ان کے بھی ارکان اور شروط جو ہے وہ بیان کر کے منضبط کر دیا، اور معاصی کے لیے حدود اور کفارات کا ایک نظام قائم کر دیا، اور ان کے لیے حدود اور کفارات معین فرمائے۔ ترغیب اور ترہیب کے بیان کے ذریعے سے دین کو آسان کیا، گناہوں کے تمام ذرائع بند کر دیے، اور ان امور پر امادہ کیا جن سے نیکی کی تکمیل ہوتی ہے، اور ملت حنیفیہ کو پھیلانے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی، اور تمام مذاہب پر اس کو غالب کرنے کی انتہائی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جتنی تحریفات تھیں ان کو مٹا کر جو ہے وہ صحیح بلیغ فرمائی، اور جو رسم و رواج ان کے صحیح تھے ان کو باقی رکھا اور ان کا حکم فرمایا، اور جو رسوم فاسدہ ان کے اندر آ گئی تھی ان کو جو ہے وہ باطل قرار دیا اور ان سے روک دیا، اور ایک خلافت کبریٰ قائم کی، اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا فریضہ انجام دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا۔ وَأَمَّا تدبیر المنزل، یہاں سے اطہر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دوسری بات ذکر فرما رہے ہیں۔ بہرحال تدبیر، اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تدبیر منزل تو اس میں نقصان دہ رسوم جو ہے، رسوم زارہ، نقصان دہ رسوم اور ظلم اور سرکشی کی مختلف قسمیں جو ہے وہ داخل ہو گئی تھی اور وقوع پذیر ہو گئی تھیں۔ وَهَكَذَا اخْتَلَّتْ أَحْكَامُ السِّيَاسَةِ الْمَدَنِيَّةِ، اور سیاست مدنیہ کے احکام میں جو ہے وہ نقص آ گیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ بھی نقص کا شکار ہو گئے تھے۔ فَضَبَطَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لَهُمَا أُصُولًا، تو لہٰذا قرآن کریم نے اس کے اصولوں اور حدود کو منضبط کیا، وحدد لہما حدوداً، اور اس کے لیے حدود متعین کی، اور اس باب کے کبیرہ گناہوں کی اقسام میں سے انواع من الکبائر، کبیرہ گناہوں کے اقسام، اور وکثیر من الصغائر، اور بہت سارے صغائر کو ذکر فرمایا تاکہ امت ان سے بچ سکے۔ اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تدبیر منزل اور جو سیاست مدنیہ تھی اس کے جو احکام تھے ان کے اندر بھی نقصان دہ رسوم اور ظلم اور تعدی سرکشی داخل ہو گئی تھی۔ تو تدبیر منزل سے مراد گھریلو نظام ہے، خاندانی نظام۔ اس میں پیدا ہونے والی خرابیوں میں سے سب سے پہلی خرابی اموال یتامہ کا ناجائز استعمال ہے، یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھانا۔ اسی طرح بیویوں کی حق تلفی ہے، طلاق میں زیادتی ہے، سوتیلی ماؤں سے نکاح بالجبر ہے، یعنی جو باپ کی دوسری بیویاں ہوتی ہیں ان سے نکاح بالجبر کا مسئلہ، اور تقسیم میراث میں بے اعتدالی وغیرہ، یہ جو رسوم فاسدہ گھریلو نظام میں داخل ہو گئی تھی، ان میں سے ہر ایک کی قرآن نے تردید اور اصلاح کی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال لا تأکلوا الاموال اموال الیتامى ظلما، سورہ نساء کی آیت ہے کہ تم یتیموں کا مال ظلم کے طریقے سے مت کھاؤ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے بھی معروف جو ہے طریقے کے مطابق ہی ان کا نان نفقہ انہیں دو۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہاں پہ طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں، اس پوری آیت کے اندر پورا طریقہ بیان کیا طلاق کا کہ کس طرح طلاق دی جائے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ان سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے آبا و اجداد نے یا تمہارے والدین نے، تمہارے والد نے نکاح کیا تھا، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرو۔ اسی طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی یہاں پہ میراث کا مسئلہ بیان کیا کہ اولاد کے لیے جو مال چھوڑا میت کی طرف سے جو مال چھوڑا جاتا ہے
اور اس کے اندر تقسیم کیسے ہوگی، کس کو کتنے حصے ملیں گے، جو بے اعتدالی تھی اس کی تردید کے لیے اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح سیاست مدینہ جو ہے، اس میں رشوت، سود، زنا، قتل و قتال جیسے جرائم پیدا ہو گئے تھے۔ قرآن نے ان پر بھی قدغن لگائی ہے اور اس کو جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، ربا سود مت کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اپنے آپ کو جو ہے قتل مت کرو۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور کی سزا بیان کی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور اسی طرح صغیرہ گناہوں کا جو ہے وہ ان کے اندر، ان آیات کے اندر بیان ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَقْفُ، اور اسی طرح جو ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اسی طرح وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اسی طرح وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے وہ صغائر کا ذکر ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم الاحکام کے تحت جو بیان ہوئے ملت ابراہیمی کی تجدید اور توسیع کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن امور کی تہذیب اور اصلاح کی گئی ہے، ان کی مثالوں کے ساتھ تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ بنو اسماعیل میں کس شخص نے بت پرستی اور دیگر خرابیاں داخل کی، اس کا نام آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ نمبر 2، گھریلو نظام میں پیدا ہونے والی 2 خرابیوں کا ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔